جوائن کیا ہے معروف جو معیشت کے کو جاننے والے اور جناب معروف جو ایک ہمارے دانشور ہیں جناب شبر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ شبر زیدی صاحب, آپ کا ٹائم ہے. ویسے عذرائے تفنن تو نہیں کہہ رہا, ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے سٹرن فیسز تھے آئی ایم ایف کی جو خاتون اور ایک صاحب بیٹھے تھے اور ہمارے جو تھے بڑے مسکرا رہے تھے بڑے لجاجت کے ساتھ. تو یہ ویسے میرا وہم تھا یا کیا تھا؟ ایک تو یہ ویسے سوال ہے ضمناً. دوسرا یہ بتائیے ہاؤ کلوز وی آر ٹو دی ڈیل, اور اس کے بعد ہمیں ریلیف کیا مل سکتا ہے آج کل میں, کوئی ایسی کیا کہانی ہے؟ جی شبر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مجھے وہ کلپ دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ آئی ایم ایف والی جو خاتون بیٹھی تھی پیریز گریوز اور جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ بڑے سیریسلی گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے لوگ ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل ریلیکسڈ ہیں, اور ایک دو اس میں سے جو لوگ تھے وہ تو ایکچولی ہنس رہے تھے. مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سیریسنس ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے ہماری پوزیشن کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی جو بھی بات آئے گی اس کو مانے, اور وہ مانیں گے. اس پہ تقریباً ہر قسم کا ایگریمنٹ تمام لوگوں کا پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کے حلقے ہیں ان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہمیں ماننا ہے. اب پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنا فائنل پلان نہیں دے رہے ہیں. مینس دینے کا مطلب دو ایشوز پہ میرے خیال میں ڈسپیوٹ ہے. ایک وہ یہ نہیں کلیریفائی ہو پا رہا ہے کہ کیا وہ یہ ایگریمنٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ فائنلائز کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ کہیں سے یہ بات مجھے پتہ لگی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اس ایگریمنٹ کی آخری انسٹالمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے 5 سال کی پہلی انسٹالمنٹ ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا. یہ اس پروگرام کی آخری انسٹالمنٹ نہیں ہے بلکہ آنے والے دور کی پہلی انسٹالمنٹ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں آئی ایم ایف کے انڈر میں رہیں گے, اور اس کے انڈر میں رہیں گے تو وہ یہ گارنٹیز چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والی گورنمنٹس بھی اس پہ آن بورڈ ہو. اس پہ وہ کلیئرلی سامنے نہیں آئے ہیں مگر انڈر دا ٹون انہوں نے یہ بات کر دی ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی گورننس کا سلسلہ یہی رہا اور آپ کی کرپشن کا سلسلہ یہی رہا معاشرے میں, تو پھر ہم یا کوئی اور باہر والا آپ کو مدد کیوں دے, ہم اس ملک کو کیوں مدد دیں جو اپنی مدد آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دو فنڈامنٹل پوائنٹ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے, مگر اس میں جو مگر میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. میں بہت لانگ ٹرم یہ اس گورنمنٹ کا فیوچر نہیں دیکھ رہا ہوں فائنینشیل سائڈ کے کولیپس کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ ایک عرصہ دراز سے جو موجودہ حالات ہیں بڑے گمبھیر, ان کی نشاندہی کر رہے ہیں, بار بار کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی مرتبہ, لیکن بظاہر حکومت اس میں اتنا سنجیدہ نہیں لگ رہی, وہ صرف عمران خان کو مائنس کرنے میں لگی ہے. کیا حکومت کا یہ غیر سنجیدہ رویہ پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جا رہا اگر انہوں نے اکانومی کو بہتر نہ کیا تو؟ دیکھیے عارف حبیب صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات, بڑی ریلیونٹ بات کی ہے, مگر میں ان کے رویے کے بارے میں سیریس نہیں ہوں کیونکہ ان کا رویہ ایکسپیکٹڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں. مگر پاکستان میں اسٹیک صرف ان کا نہیں ہے, پاکستان میں اسٹیک کچھ اور لوگوں کا بھی ہے. مجبوری جو ہمارے ساتھ آ گئی ہے وہ یہ آ گئی ہے کہ جو جن لوگوں کا اسٹیک ہے اس میں جو قائدانہ لیول پہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بہت ریسنٹ ہیں. تو ان کو جو چیزیں بریفنگز ملنی ہیں اور جو ان کو فیصلے کرنے ہیں وہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے. بیسیکلی کسی بھی انسان کو کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ذاتی طور پر, اور وہ ٹائم لگ رہا ہے. اور وہ فیصلے اب دیکھیں اس میں میکسیمم میرا خیال ہے ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوئے, تو بلکہ شاید 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. تو وہ جو قائدانہ تبدیلی ہے اس جگہ پر وہ اس کو دے رہی ہے. مگر انہوں نے یہ بات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنوے کر دی ہے
گورنمنٹ کو کہ وہ کسی بھی حال میں پاکستان کو مزید معاشی مشکلات میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑے گا، چاہے وہ رہنا چاہیں پاور میں یا نہیں رہنا چاہیں۔ اچھا صابر صاحب ایک اور رہنمائی فرمائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اصل ادارے ہی جنہوں نے ملک کی سلامتی کی وجہ ہے، کیا وہ مزید 6 مہینے تاخیر کرتے ہیں تو پھر ملک کی معاشیت کو سنبھالنا ناممکن حد تک مشکل نہیں ہو جائے گا اگر جلد فیصلے نہ کیے گئے جو بھی کرنے ہیں ملک کی بہتری کے لیے؟ آپ 100% صحیح کہتے ہیں، 100% صحیح کہتے ہیں۔ آج جو 7 فروری ہے، اور اگر آپ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 6 مہینے نہیں گزر سکتے۔ میں بالکل سیاسی بات نہیں کر رہا، بالکل ٹوٹلی اکنامکس بات کر رہا ہوں۔ ہم 7 مہینے نہیں گزار سکتے، نہ وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا ہے۔ میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، ان سیاستدانوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ مجھے تو ان کی ایک کم عقلی نظر آ رہی ہے، یا سوچ کی مطلب ناپختگی نظر آ رہی ہے کہ وہ بالکل لکھی ہوئی چیز کو دیوار پہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ شبر زیدی صاحب بہت امپورٹنٹ 2 باتیں میں اس پہ دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے ایک فکرہ کہا کہ فائنانشیل کولیپس جو ہے، اللہ کرے گاڈ فوربڈ، وہ الاؤ نہیں کرے گا ٹو دس گورنمنٹ ٹو کنٹینیو۔ ایک تو آپ نے یہ بات کی، دوسری بات جڑی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یہ اگلا ہے، تو اگلے کا مراد اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، وہ تو عمران خان ہے۔ تو ڈو یو تھنک دیٹ از دی بیسیکلی جو باٹل نیک ہے؟ یس، باٹل نیک یہی ہے، اور یہی باٹل نیک جو سوال عارف حمید بھٹی صاحب نے کیا اس میں ہی باٹل نیک یہی ہے کہ دیکھیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پاکستان میں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری اور اپنے مولانا صاحب اکنامک پولیٹیکل ریئلٹی ہیں، اور ان پولیٹیکل ریئلٹیز کے ساتھ ہی ہمیں زندہ رہنا ہے۔ مگر ان پولیٹیکل ریئلٹیز کو یہ ریئلائز ضرور کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل ریئلٹیز اگر اکنامک ریئلٹیز سے کلیش کریں گی تو پھر وہ کلیش بہت بڑا ہو جائے گا، اور عمران خان کو کسی طرح سے بھی سائیڈ لائن کر کے یا کسی طریقے سے اس کو پریشان کر کے کوئی فیصلہ کرنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کوئی میری دوستی ہے، میں اوور آل اکنامک سینیریو کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پاکستان کی اکنامک ریئلٹی ہے۔ ہم اس کو مانیں یا نہیں مانیں، ہم چھوٹے چھوٹے کیس توشہ خانہ اور فنڈنگ اور ٹیرین اور یہ سب چیزیں لے کے جب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شابر صاحب گزارش ہے ہم بھی عمران خان کی بات نہیں کریں، آپ سے جو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں۔ اب جو میں سمجھوں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ملک میں معاشی کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی استحکام یا مستحکم حکومت کوئی بھی ہو اس کا آنا ضروری ہے۔ کوئی کمزور حکومت اہم فیصلے نہیں کر سکتی، کیا میں صحیح سمجھوں؟ دیکھیں، میں اس سے آگے چلوں گا بٹی صاحب۔ آج کل میں فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ وہ بجلی کے بل کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کنزیومر کو ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ بجلی کا بل نہیں پے کریں گے۔ دیکھیں، میں اس کی فیصلے کے بارے میں نہیں جاتا۔ اگر عدلیہ معاشی فیصلے کرنے لگے گی اور یہ اس طرح کے آرڈرز آئیں گے تو یہ چیز نہیں چل سکتی۔ میں جو آپ کو ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اس کو میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پاکستان کے آج کے معاشی حالات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے 6 لوگوں کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا، 6 اداروں کو۔ ایک ادارہ ہے اس میں پولیٹیشنز، ایک ادارہ ہے اس میں عدلیہ، ایک ادارہ ہے اس میں میڈیا، ایک ادارہ ہے اس میں بیوروکریسی، ایک ادارہ ہے اس میں آرمی، اور ایک ادارہ ہے IMF اور USA اینڈ چائنا۔ اگر آپ نے ان 6 آدمیوں کو ساتھ نہیں بٹھایا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ 30 جون 2023 سے پہلے ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ جس طرح سے ہماری چیزیں چل رہی ہیں، ہماری عدلیہ اکنامک میٹر پہ فیصلے دے رہی ہے۔ غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا میں، کیا عدلیہ کو اکنامک میٹرز پہ فیصلے دینے چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اس سے مطلب ہو گیا کہ اسٹیٹ کا نظام چل نہیں پا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے جو بھی فیصلہ کیا، غلط کیا ہے، صحیح کیا، اس کو گورنمنٹ تبدیل کرے۔
عدلیہ اس کو رکوا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سسٹم فریکچر ہو گیا ہے، اور کہیں سے کوئی آربیٹریٹر یا ثالثی آ کے ان کو سمجھائے کہ سر یہ اب نہیں چل سکتا اس طرح سے. آپ اپنی جگہ آزاد ہیں، یہ اپنی جگہ آزاد ہے، مگر اگر سب آزاد ہو گئے تو پھر بڑا مشکل پڑ جائے گی. اچھا ایک بات پھر، یعنی آپ نے 6 جو سٹیک ہولڈرز گنوائے، اب اس میں جو بظاہر چیز نظر آتی ہے اس میں تو دیکھیں کہ پرچے ہو رہے ہیں، ان کے حمایتیوں پر پرچے ہو رہے ہیں، صحافیوں کو اٹھا لو. who cares about this financial collapse؟ انہیں اندازہ بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ سری لنکا میں دیکھا تھا آپ نے کیا ہوا بڑے معزز اداروں کے ساتھ. دیکھیے میں صرف میں ذاتی طور پر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرچے ہو رہے ہیں، اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو، چھوٹی موٹی باتیں، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کوئی وینڈکٹیونیس یا انتقامی کارروائی کسی ادارے، پاکستان کے ریلیونٹ ادارے کی سپورٹ سے نہیں ہو رہی ہے. اور یہ جو چھوٹی موٹی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے ذہن چھوٹے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چھوٹی موٹی چیزوں سے وہ چیزوں کو ڈیریل کر لیں گے یا چیزوں کو کنفیوز کر دیں گے. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی ویو ہے کہ جو آج کی گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، یہ معاشی مسائل میں فیل ہو چکی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ ریلیونٹ ہیں پاکستان میں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس معاشی حل نہیں ہے. اب یہ لوگ صرف اس وقت کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں اسموک اسکرین کریٹ کر رہے ہیں کہ اگلی والی تصویر صاف نظر نہیں آئے. اب یہاں پہ پختگی عمران خان کے ذہن کی ہونی چاہیے کہ وہ اسموک اسکرین کے پیچھے کی وجہ سے سسٹم کو خراب نہیں کرے. جو لوگ پاکستان کو لانگ ٹرم اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ریلیونٹ ہیں، وہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو گویا یہ پھر بات تو طے ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال آگے کا وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے یہ 5 مہینے بھی خدا نخواستہ نہیں چل پائے گی. تو وہ اگر آن بورڈ نہیں ہوتے عمران خان صاحب تو معاہدہ ناممکن ہوگا. میں یہ صحیح سمجھوں آپ کی بات شبر صاحب؟ آپ تقریباً صحیح سمجھیں. تو شبر صاحب، ڈو یو تھنک اب کسی نہ کسی کو تو اس ملک کو بچانا ہے نا؟ سیاستدان قابل احترام ہے، حکومت ان کی کرنی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگتا ہے تو ادارے ہم سب کہاں رہیں گے؟ کون رول ادا کرے گا؟ عارف صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ آج کل سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو ہر بندہ پاکستان کا اب ایک نیا ترانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ہر خرابی کی وجہ ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ تمام میں سبھی ننگے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، جو میں نے آپ کے سامنے 6 ادارے آپ کے سامنے رکھے تھے، اب مجھے یہ سمجھائیں کہ اس ملک میں تاریخ میں ثالثی کا رول کس نے ادا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ثالثی کا رول ادا نہیں کریں تو پھر آپ مجھے بتائیں اس ملک میں بڑا کون ہے اور کس بڑے کی بات کون مانے گا؟ تو یہ جو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ کسی کو تو آ کے ان 6 اداروں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا نا جی. مگر اب وہ میں بالکل کلیئر ہوں بٹی صاحب کہ یہ اب میں ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے کہ وہ واپس یہ فیصلہ ہوگا. اور میں صرف معاشی اعداد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ $280 کا پہنچ رہا ہے، اور یہ مہنگائی کی جو لیول آ رہی ہے، رمضان آگے آنے والا ہے اور دواؤں کی شارٹیج آنے والی ہے، پیٹرول کی شارٹیج کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چلنے والا نہیں ہے.